يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار سے دوستانہ تعلق اور موالات کا تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کا شان نزول آپ حضرات 2-4 دن پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن چکے ہیں، جس میں انہوں نے ایک خفیہ خط کفار مکہ کے نام، مشرکین مکہ کے نام کیا، اور اس خط کا مقصود ان کا یہ تھا تاکہ وہاں جو میرے اہل و عیال موجود ہیں ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ میرے دشمن کس طرح ہے اور آپ کے دشمن کس طرح ہیں وہ بھی اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ موالات اور دوستانہ تعلق رکھتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ حق سے مراد اسلام ہے، قرآن مجید ہے، اور قد کفروا وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوا دین، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور اس کا انکار کیا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی دشمنی ہی انہوں نے کی ہے۔ یہ لا تتخذوا عدوی کا گویا کہ بیان ہو گیا کہ وہ میرے دشمن کس طرح ہے کہ وہ جو میں نے دین بھیجا ہے، جو میں نے اسلام بھیجا ہے، وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے۔ اور وعدوکم، تمہارے دشمن کس طرح ہیں، یخرجون الرسول وایاکم، کہ انہوں نے رسول کو بھی نکالا اور تمہیں بھی نکالا، اس بات پر کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو کہ تمہارے رب ہے۔ یعنی ان کی دشمنی تمہارے ساتھ جو ہے وہ بھی صرف محض ایمان کی وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ پروردگار پر ایمان لے کر آئے آپ، اس وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت پر مجبور کر دیا اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور تمہیں بھی مجبور کر دیا کہ تم وہاں سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ گئے ہو۔ تو یہ دشمنی ہے ان کی جو اللہ کے ساتھ بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے۔ لہذا ان آیات میں یہ بات واضح ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ، بلکہ عدوی و عدوکم کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب تک تم مومن ہو اور جب تک وہ کافر ہیں، تو کافر اپنے کفر کی حالت میں مومن سے ایمان کی وجہ سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی دوستی، اگر وہ آپ سے دوستی کرتے ہیں تو محض ایک ہی ان کے نظر ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے ایمان کا سودا چاہتے ہیں۔ اگر تم ایمان چھوڑ دو تو پھر وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر وہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ عدوی و عدوکم، یعنی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی دشمنی رکھتے ہوں اور پھر ایک ایسا بندہ جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے اس کے ساتھ دوستی بھی کر لیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کو، وابتغاء مرضاتی، اور اپنے رب کی میری رضا کی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تو پھر تمہیں ان سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ چونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے اوپر جو ہے نا ارادہ فرمایا تھا ان کے ساتھ جہاد کرنے کا، تو یہی فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ کی راہ میں نکلے ہو اور میری رضا چاہتے ہو اس نکلنے سے، اس جہاد سے، تو پھر ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہر اعتبار سے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق چھوڑنا پڑے گا۔ تسرون الیہم بالمودہ، اور اگر آپ یہ سمجھے کہ میں تو خفیہ خط، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے جو خط بھیجا وہ خفیہ طور پر بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم خفیہ کام کریں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے گا اور خفیہ طور پر خط بھیجتے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے خفیہ اور اعلانیہ ہر عمل کی خبر ہے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستانہ تعلق کے خط بھیجتے ہو چھپا کر، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں اس بات کو بھی جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم اعلان کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا،
وہ من فعل نہیں فرمایا کہ جس کسی نمازی نے ایسا کر لیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی اس خطا کو معاف فرما دیا ہے، تو آگے اس کے لیے قانون جاری فرما دیا کہ جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اور ان کی تمہارے ساتھ دشمنی اتنے واضح ہے کہ اگر ان کو موقع ملے اور تم ان کی دست درازی کے اندر آ جاؤ، یا وہ تم ان کے قابو کے اندر آ جاؤ، تو اپنی اس دشمنی کا واضح طور پر اظہار کرنے لگیں گے۔ کیسے کہ اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تم پر دراز کرنے لگیں گے، زبان سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے، ہاتھوں سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے، اور یہ تمنا کریں گے، یعنی صرف اس قدر نہیں کہ تمہیں تکلیف دیں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ کاش تم کسی طرح دوبارہ کفر کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ یعنی اس قدر وہ تمہارے ایمان سے خائف ہیں اور اس سے وہ پریشان ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ دوبارہ کفر کے اندر لوٹ آئیں۔ فرمایا ان یثقفوکم، اگر تم ان کی دست درازی کے اندر آ جاؤ، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں، یعنی اپنے دشمنی کا اس دشمنی کا اظہار کرنے لگیں۔ دشمن تو وہ پہلے بھی ہیں، اس دشمنی کا واضح طور پر اظہار کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہارے اوپر دراز کر دیں، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ تمنا کریں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، باقی رہی یہ بات کہ آپ نے خط اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہارے اہل و عیال کی خبرگیری ہوتی رہے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے، تمہاری اولاد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، فیصلہ تو پروردگار عالم نے کرنا ہے۔ تو لہذا اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کی خبرگیری ضرور لو، لیکن اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے رازوں کو واضح نہ کرو۔ تمہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تم کو نفع نہ دے گی تمہاری رشتہ داری اور تمہارے اولاد یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فاصلہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، اس آگے اگلی آیت میں اسی مضمون کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے مقابلے میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے سب رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ میں تم سے بری ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کا سودا کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔